اپنے والدین سے جدا ڈیٹینشن سینٹرز میں پھنسے یہ بچے، جنہیں دیکھ کر امریکیوں کے دل دہل گئے۔ عوامی دباؤ نے ٹرمپ انتظامیہ کو غیر قانونی تارکین وطن سے ان کے بچے جدا کرنے کا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جو بچے اب بھی اپنے والدین کی آغوش کے منتظر ہیں، ان کی تکلیف میں کچھ کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ رضاکار۔ ان کے لیے شیمپو، ٹوتھ برش، کمبل، کتابیں اور کھلونے جمع کر کے یہ سب بیک پیکس میں ڈال کر ارسال کیے جاتے ہیں۔ ٹیکساس، فلوریڈا، نیو یارک اور ورجینیا، ان ریاستوں کو جہاں تارکین وطن بچوں کو میکسیکو کی سرحد کراس کرنے کے بعد رکھا گیا ہے۔ وہ بچے جو ہمارے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے، انہیں ہمارے ان ڈبوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ راب شیئر نے امریکہ کے فاسٹر کیئر نظام میں ماں باپ کے بغیر پرورش کے تجربے سے متاثر ہو کر 2013 میں کمفرٹ کیسز کی بنیاد رکھی۔ جب شیئر کو میکسیکو کے ساتھ ٹیکساس کی سرحد پر ماں باپ سے جدا کیے جانے والے تارکین وطن بچوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے رضاکار متحرک کر دیے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے بارڈر کراس کیا، ان کی کیا مجبوریاں تھیں، یا وہ ہمارے ملک میں کیوں داخل ہوئے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے یہاں ہیں اور انہیں ہماری ضرورت ہے۔ بچھڑے ہوئے بچوں کے لیے اسپیشل آئٹمز بیک پیکس میں ڈالے جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس روئی سے بھرے جانور ہیں۔ یہ ایک خاتون نے خود 1000 بنا کر ہمیں عطیہ کیے ہیں۔ انہیں اس کے ساتھ ایک اسپینش کتاب، ایک انگریزی کتاب یا پھر ایسی کتاب جو آدھی اسپینش اور آدھی انگریزی میں ہے دی جاتی ہے۔ برینڈن ہائی اسکول کی طالبہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں دوسروں کی مدد کرنا ایک اطمینان بخش تجربہ ہے، لیکن بارڈر پر جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے بچا جا سکتا تھا، لیکن اب ان کے پاس ماں باپ نہیں ہے اور ان کی واپسی ایک مشکل سفر ہوگا۔ آپ بچوں کو والدین سے الگ نہیں کر سکتے، یہ قابل قبول نہیں۔ ان رضاکاروں کی مصروفیت ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی 2500 سے زیادہ بچے ان کے خاندانوں کو لوٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایلین بیرس کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔